السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنے گھر میں جب بھی کھانا کھاتے ہوں گے تو دسترخوان تو ضرور بچھاتے ہوں گے، چاہے گھر کے سب لوگ ایک جگہ مل کر کھائیں یا پھر کبھی اکیلا کھانے کی نوبت آ جائے۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ جماعت کے ساتھ برکت ہوتی ہے۔ گھر کے سب لوگ ایک جگہ اگر مل کر کھائیں گے تو ان کھانوں میں برکت بھی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رزق کی بارش بھی برسائے گا۔ تو دسترخوان اٹھاتے وقت صرف ایک چھوٹا سا عمل کر لیں، کبھی بھی آپ کے رزق سے برکت ختم نہیں ہوگی، آپ کے گھر سے برکت ختم نہیں ہوگی، آپ کے کمائی سے برکت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر ایک چیز میں خوب خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی بے برکتی کا سامنا آپ کو نہیں کروائے گا۔ دسترخوان اٹھاتے وقت صرف ایک چھوٹا سا عمل۔ اگر آپ اپنے گھر میں کھاتے وقت دسترخوان نہیں بچھاتے ہیں تو آپ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں، اسی لیے دسترخوان ضرور بچھائیے اور یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ الرحمن پھر آپ کو کبھی بھی فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی، آپ کے گھر والوں کو فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ ناظرین و سامعین، دسترخوان اٹھاتے وقت کی وہ عمل بتاؤں، اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے، آپ کو جاننا چاہیے تاکہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو۔ فائدے سے خالی نہیں ہے، آپ ضرور ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ حضرت عرباض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس نے کھانے کے بعد اپنے برتن اور انگلیوں کو صاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سیراب کریں گے، یعنی دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا ہے تاکہ انگلیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب کریم جس طریقے سے اس نے مجھے چاٹ کر صاف کیا ہے، اسی طریقے سے تو بھی اس کو آباد فرما، اے رب کریم تو اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ انگلیوں میں جو چھوٹے چھوٹے ذرات لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو اگر ہم چاٹ کر صاف کریں تو اس سے بہت ساری بیماریوں سے ہمیں نجات بھی ملتی ہے، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہمارے حق میں دعا بھی کریں گی کہ اللہ رب کریم ان کو بے حد رزق عطا فرما، برکت والی رزق عطا فرما۔ یہ پہلی چیز ہوئی جو آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھانے میں ہاتھ ڈالتے تو انگلیوں کی جڑوں تک کھانے میں ہاتھ نہیں بھرتے تھے۔ اس کے بعد اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھانا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو دسترخوان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے اس کی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے، اس سے محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کھانے کے بعد ریزوں کا چننا، چھوٹے چھوٹے ذرات کا چننا جنت کی حور کا مہر ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اگر ہم دسترخوان بچھائیں گے اس پر کچھ ذرات گر گئے، کھانے کے دانے وغیرہ گر گئے تو ہی ہم اٹھا کر کھا سکتے ہیں، لیکن زمین پر ادھر ادھر جہاں ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا گری ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر اگر کھانے کے ذرات دانے وغیرہ گر گئے تو پھر اٹھا کر انسان نہیں کھاتا بلکہ اس کو ویسٹ کر دیتا، پھینک دیتا ہے، پھر وہ پاؤں کے نیچے بھی آنے لگتا ہے۔ اسی لیے دسترخوان بچھائیں گے تو اس عمل کو کر پائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ کر دے گا۔ اس کے بعد آپ کو یہ چیز بھی جاننی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند آدمیوں کے ساتھ کھانا باعث برکت ہے، اسی لیے گھر کے سب لوگ ایک ساتھ مل کر کھانے کی کوشش کریں، الگ الگ کھانے کی عادت نہ بنائے، اس سے برکت نہیں رہتی کھانوں میں۔ اس کے بعد آپ کو جاننی چاہیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں خیر و برکت زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 235 کی۔ آپ کو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ضرور ہاتھ دھونے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ کے گھر میں خوب سے خوب خیر و برکت ہو۔ آپ کھانے سے فارغ ہو گئے، سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو دسترخوان اٹھاتے وقت آپ اس دعا کو پڑھ لیں، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع
ولا مستغنن عنہ ربنا. اور ایک بار سن لیجئے, الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا, جس کا مطلب ہے اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریفیں, بہت زیادہ تعریفیں. یہ پاکیزہ اور بابرکت روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آخری غذا نہ ہو, یعنی ہم نے جو کھایا اس کے بعد ہم محتاج نہ ہو جائے, ہماری روزی میں تنگی نہ ہو جائے. ہم یہی سوال کر رہے ہیں اس دعا کے ذریعے سے کہ یعنی یہ پاکیزہ غذا, یہ جو ہم نے کھایا ہے, یہ ہماری آخری غذا نہ ہو, بلکہ اس سے بھی بہتر چیزیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی عطا کرے. یہی عمل ہے, آپ نے اس دعا کو پڑھنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ علیہ السلام اس دعا کو پڑھتے تھے. اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور سوال کر رہے ہیں, اور اے ہمارے رب ہم اس سے کبھی بے نیاز نہ ہو, یعنی آپ نے جو ہمیں کھلایا ہم یہ نہ بھولے کہ یہ آپ کی طرف سے ہی تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے بہترین دعا ہے. ہم جتنا شکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ اپنے روزی کے دروازے ہمارے لیے کھول دیں گے. تو آپ یہ اعمال کر لیا کریں. کچھ اعمال تھے جو آپ کو ضرور کرنے چاہیے. دسترخوان سے ضرور کو اٹھا کر کھانا, کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا, ایک ساتھ مل کر کھانا, اور کھانوں کو ویسٹ نہیں کرنا, برباد نہیں کرنا. ان چیزوں کا خیال رکھ لیں, انشاءاللہ آپ کے گھر میں بے حد برکت ہوگی.